شداد کی جنت کی کہانی قرآن کریم کی سورہ ہود میں بیان ہوئی ہے۔ شداد ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ اپنی طاقت اور دولت پر غرور کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے اور اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ شداد نے اپنی قوم کو ایک ایسی جنت بنانے کا حکم دیا جو دنیا میں کبھی نہ بنی ہو۔ اس جنت کو بنانے میں 12 سال لگے۔ اس جنت میں نہایت خوبصورت عمارتیں، باغات، نہریں اور چشمے تھے۔ اس جنت میں ہر چیز موجود تھی جو انسان کی خواہش ہو سکتی تھی۔ شداد نے اپنی قوم کو اس جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی قوم اس جنت میں خوش رہے اور اس کی تعریف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شداد کی اس حرکت کو ناپسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو شداد کی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ نبی ہود علیہ السلام نے شداد کی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور ظلم و زیادتی سے باز آنے کا حکم دیا۔ شداد نے نبی ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اس نے نبی ہود علیہ السلام کو قید کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شداد کی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک دن ایک زبردست طوفان آیا جس نے شداد کی جنت کو تباہ کر دیا۔ شداد کی قوم کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ شداد بھی اس عذاب سے بچ نہ سکا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ شداد کی جنت کی کہانی ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ شداد کی جنت کی تاریخ کے بارے میں کوئی حتمی علم نہیں ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ جنت یمن کے علاقے میں واقع تھی، بعض کا خیال ہے کہ یہ جنت عراق کے علاقے میں واقع تھی۔ تاہم شداد کی جنت کی کہانی ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، وہ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. آج سال کی سب سے طویل رات ہے۔ فارسی تہذیب و ثقافت میں اس رات کو شب یلدی کہا جاتا ہے کہ ایران میں شب یلدی ایرانی مہینے بنام کازر کی آخری رات 20 اور 21 دسمبر کی درمیانی رات، سردیوں کی پہلی رات اور سال کی سب سے لمبی رات کو کہا جاتا ہے۔ اس رات کو ایرانی تاریخ و ثقافت میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور اسے ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر خاندان کے سبھی افراد، گھرانے کے سب سے بزرگ شخص جیسے دادا، دادی، نانا، نانی کے گھر جمع ہوتے ہیں اور رات کا بیشتر حصہ گفتگو، بات چیت، ماضی کی اچھی یادوں، قصوں، کہانیوں، داستانوں اور بیت بازی وغیرہ میں بسر کرتے ہیں۔ بزرگ حضرات حافظ کے شعر، گلستان صدی اور فردوسی کے شاہنامہ سے کہانیاں پڑھ کر سناتے ہیں۔ مہمانوں کی تواضع خشک میووں اور اسی طرح انار، تربوز اور دوسرے میووں سے کی جاتی ہے۔ شب یلدی کی رات چونکہ لمبی ہوتی ہے اس لیے بہت سے شعراء نے اس کے طویل ہونے کو محبوب کے ہجر کے دورانیے کے طویل ہونے سے تشبیہ دے کر شاعری میں نیا رنگ بھرا ہے۔ تو بعض نے اس رات کی سیاہی کو اپنے محبوب کی سیاہ زلف سے تشبیہ دی ہے۔ مثال کے طور پر گردش سال فقط یک شب یلدی دیرد، من بدون تو ہزاراں شب یلدی دارم، سال کی گردش تو صرف ایک شب یلدی رکھتی ہے، میں تیرے بغیر ہزاروں شب یلدی رکھتا ہوں۔ قدیم ایرانی تہذیب میں شب یلدی کو تاریکیوں کے مقابلے میں روشنی کی فتح کا تہوار قرار دیا جاتا ہے۔ قدیم ایرانیوں کا کہنا تھا کہ شب یلدی کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی دن کے بڑھنے کا عمل بھی شروع ہوگا، اسی لیے لوگ اس رات دیر تک جاگ کر جشن مناتے ہیں۔
खला में 140 खरब समंदरों के बराबर तैरता पानी मिल गया। ये पानी एक बहुत बड़े ब्लैक होल के करीब है जो हमारे सूरज से तकरीबन 20 बिलियन गुना बड़ा है। साइंसदानों की जानिब से एक हैरत अंगेज दरियाफ्त सामने लाई गई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। साइंसदानों को कायनात के एक दूर दराज हिस्से में पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा मिला है। ये एक खास किस्म के सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहा है जिसे क्वेज़ार कहा जाता है, जो 12 बिलियन नूरी साल की नाकाबिल यकीन हद तक फासले पर मौजूद है। पानी का ये जखीरा इस वक्त से खला में सफ़र कर रहा है जब कायनात बहुत छोटी थी। ये दूर दराज पानी का जखीरा नाकाबिल यकीन हद तक बड़ा है, जिसमें ज़मीन के तमाम समंदरों से तकरीबन 140 खरब समंदरों से भी ज़्यादा पानी मौजूद है। ये एक बहुत बड़े ब्लैक होल के करीब वाक़ई है जो हमारे सूरज से तकरीबन 20 बिलियन गुना बड़ा है। खलाई तहक़ीक़ात के इदारे नासा के साइंसदान ब्रैडफोर्ड ने कहा कि इस कवासार की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी बना रहा है। इससे मालूम होता है कि पानी पूरी कायनात में इब्तिदा से ही आम है। सिर्फ 14 साल की उम्र में बूढ़ा अब्दुल्ला हमाद अल-कबी अलैन से निकला है अपने लिए काबिल जिक्र जगह मुत्तहिदा अरब अमारात का देरीना। शहद की मक्खियां पालने की रवायत एक के तौर पर चौथी नस्ल का शहद की मक्खियां पालने वाला अब्दुल्ला को हुनर वर्से में मिला। अपने वालिद हमाद अल से काब और उसकी इज्जत करने लगा। 9 साल की उम्र में महारत आज अब्दुल्ला अपना चलाता है। शहद बरांद आशिक उलबर शहद 22 अलग अलग पैदा करता है। शहद की अक़साम जो हैं दोनों में इंतहाई मतलूब मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान। हाल ही में वो फ़ख्र से इसकी नुमाइश की के 9 एडिशन में मजमुआ हट्टा हनी फेस्टिवल जिसका आगाज़ जुमा को हुआ था। अब्दुल्ला के लिए शहद की मक्खियां पालना है सिर्फ एक ख़ानदान से ज़्यादा रवायत। ये एक जज्बा है और एक मोहब्बत की मेहनत। शहद बनाना एक फ़िन है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। यह दिलचस्प है कि शहद की मक्खियां कैसे काम करती हैं कुछ बनाने के लिए मिलकर इतना खालिस और फ़ायदामंद। मैं महसूस करता हूँ शहद की मक्खियों से खुसूसी ताल्लुक़ और अमल एक हमेशा होता है। यकीन था कि हम एक बड़ी टीम हैं। नौजवान शहद की मक्खियां पालने वाले ने शामिल किया।